السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ لوگوں کی خدمت میں ہر مقصد میں کامیابی کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دنیا جہاں کے ہر کام، ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، آپ اس میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، انشاءاللہ آج کا جو وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ساری زندگی کا وظیفہ ہے، ساری زندگی کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ میں آپ کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت ہے، یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد، آپ کی کامیابی آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ بالکل آپ نے چھوڑنا نہیں۔ وظیفہ تھوڑا سا لمبا ہے، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن یہ کہ جتنے لوگوں نے بھی آج تک یہ عمل کیا ہے، جس مقصد کے لیے کیا ہے، اس مقصد میں انہیں ضرور کامیابی ملی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار کے مقصد کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، برکات کے لیے یہ عمل 7 دن کر لے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور کاروبار میں کامیابی فرمائیں گے۔ رزق کی تمام بندشیں، رزق کی تمام رکاوٹیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔ ایسے ہی یہ وظیفہ، اگر کوئی بے اولاد ہے، جس کے پاس اولاد نہیں، یا اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ اس مقصد کے لیے اگر 7 دن آپ کوئی بھی ماں بہن بزرگ کر لے گا تو ضرور کامیابی ملے گی۔ اولاد اللہ عطا فرما دے گا، فرما بردار عطا فرما دے گا، نافرمان اولاد کو آپ کا مطیع فرما بردار بنا دے گا۔ ایسے ہی جو ماں باپ، جو بہنیں، جو مائیں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، اچھا برابر کا رشتہ نہیں مل رہا، یا کہیں پر رشتہ ہو جائے تو وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو آج انشاءاللہ اگر آپ 7 دن یہ وظیفہ اپنے رشتے کے لیے کر لیں گے، انشاءاللہ 8ویں دن ہی آپ کے گھر میں ضرور اچھے سے اچھا رشتہ، آپ کے لیول کا، آپ کی برابری کا رشتہ آ جائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کو کسی کی دشمنی کا خوف ہے، کسی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، کسی سے آپ کا کوئی واسطہ ہے، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، آپ اپنی عزت آبرو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی جان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، گھر والوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو 7 دن انشاءاللہ یہ وظیفہ اگر آپ دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے دشمن کو نیست و نابود فرما دیں گے اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا وظیفہ، کیونکہ میں نے شروع میں بھی کہا ہے، ہر جائز کام کے لیے، ہر جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا جہاں کا مقصد ہے، آپ اس کے لیے وظیفہ کر لیں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ اگر آپ میرے اس وظیفے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ میرے رب نے اس وظیفے میں بڑے کمالات کو رکھا ہے۔ آپ نے میری اس ویڈیو کو پورا سننا ہے، دیکھنا ہے، اور میرے اس وظیفے کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔ خاص طور پر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ آپ زندگی کے کسی لمحے میں میرا یہ وظیفہ سن رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب فرمائے گا، آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا جائے گا۔ بس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ 7 دن کرنا ہے۔ پہلی بات وظیفے کی یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ 7 دن کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ وظیفے کی ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ وظیفہ 7 دن کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، ناغے کی گنجائش کوئی نہیں۔ اس میں ایک بھی ناغہ اگر مردوں سے ہو گیا تو اس وظیفے کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایسی ہی مائیں بہنیں اگر کسی مقصد کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنی پاکی کے دنوں میں یہ وظیفہ کریں گی۔
اگر ایسے وقت میں شروع کیا کہ بیچ میں ناپاکی کے دن آ گئے تو دوبارہ جب پاکی کے دن ہوں گے تو ان دنوں میں دوبارہ یہ 7 دن مسلسل وظیفہ کرنا ہے۔ ہاں ایک بات کی اجازت ہے کہ یہ وظیفہ 7 دن آپ ہر روز کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی ایک دن میں ایک بار کرنا ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا تسلسل کے ساتھ 7 دن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بالکل یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے کہ ہم نے حضرت یہ وظیفہ کیا، ہمیں کامیابی مل گئی۔ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہت بہتر ہے، نور علی نور ہے۔ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے بہت بہتر ہے۔ جیسے ہی 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا تو آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفتح، 26ویں پارے کی سورۃ الفتح ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ سورۃ النصر 30ویں پارے کی سورت ہے، آپ گوگل پر سرچ کر لیں، موبائل کی سکرین پر آپ کے سامنے سورۃ الفتح 26ویں پارے کی آ جائے گی، 30ویں پارے کی سورۃ النصر آ جائے گی۔ سورۃ الفتح کی ابتدا انا فتحنا لک سے ہوتی ہے، سورۃ النصر کی ابتدا اذا جاء نصر اللہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے ان دونوں سورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الفتح جو 26ویں پارے میں ہے آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، سورۃ النصر جو 30ویں پارے میں ہے اس کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں سورتوں کو 3 بار آپ نے یعنی ایک دن میں 3 دفعہ سورۃ الفتح کو پڑھنا ہے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، ساتھ ہی سورۃ النصر کو پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے اپنے مقصد، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے رب کی ذات پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی، آپ کی کوئی حاجت انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ پہلا وظیفہ آپ آج ہی شروع کر کے دیکھ لیں، 7 دن مسلسل کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ 7ویں دن آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ ہم نے وظیفہ کیا، ہمیں کامیابی ملی۔ انشاءاللہ ملے گی، بس آپ نے صحیح یقین اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کے ہر مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔